السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رجب شریف کی آج 30 تاریخ ہے اور کل پہلی اتوار کو دوسری تاریخ ہے، اور شعبان کی 2 تاریخ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس لیے آج ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اور انہی میں سے صرف ان کی ایک خوبی آج ہم بیان کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہنی صلاحیتوں کے مالک تھے، زبردست ذہنی صلاحیتوں کے مالک تھے، نہایت حاضر جواب تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے حیرت انگیز واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ ہم آج چند واقعات بیان کرتے ہیں جن میں اکثر مناظرے ہیں آپ کے۔ ان واقعات سے امام اعظم کی باریک بینی اور فراست اور حاضر جوابی کا انکشاف ہوتا ہے۔ پہلا واقعہ یہ مناظرہ ہے، تفسیر کبیر میں ہے۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ نقل کیا گیا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ مقرر ہوا۔ دہریہ کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو نہیں مانتا، خدا کے وجود کا قائل نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ زمین، آسمان، چاند، سورج خود سے بن گئے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ نظام عالم خود سے چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ وہ خدا کی ہستی کا انکار کرتا ہے، وہ دہریہ ہوتا ہے۔ اور جو کئی خدا مانتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں۔ ہم موحد ہیں، خدا کے وجود کے قائل ہیں، اور صرف ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ تو ان کا ایک دہریہ سے مناظرہ مقرر ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت پر فلاں میدان میں مناظرہ ہوگا۔ اور مناظرے کا موضوع یہ مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں، اس کائنات کا کوئی بنانے والا، چلانے والا ہے یا نہیں، یہ مناظرہ کا موضوع تھا۔ اتنے اہم مسئلے پر مناظرہ، اور وہ بھی اتنے بڑے امام سے۔ جگہ متعین ہو گئی، وقت متعین ہو گیا۔ وقت سے پہلے ہی مناظرہ کے میدان میں دوست دشمن سبھی اکٹھا ہو گئے۔ کچھ ان کے خیر خواہ تھے جو چاہتے تھے کہ امام اعظم آج فتح یاب ہوں گے تو آج جو ہے دین کا سر بلند ہوگا، اور کچھ جو دشمن تھے، مخالف تھے، وہ تو سوچتے تھے کہ آج جو ہے امام جو ہے شکست کھا جائیں، دہریہ غالب آ جائے۔ سب اکٹھا ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر تشریف نہیں لائے۔
جب وقت ہو گیا آپ نہیں پہنچے تو جو آپ کے عقیدت مند تھے وہ فکر میں مبتلا ہو گئے، ان کو غم ہوا، فکر میں مبتلا ہوئی کہ امام صاحب آئے نہیں۔ اور جو دشمن تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ امام اعظم نہیں آئے، وہ آ نہیں سکتے ہیں، وہ مناظرہ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہوا کہ تو نہیں آئیں گے، چلو یہاں سے سب لوگ میدان خالی کرو۔ لیکن جو آپ کے عقیدت مند تھے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو، کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ لوگ رکے رہے، انتظار ہوتا رہا۔ بہت دیر کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آ گئے میدان مناظرہ میں۔ اب دہریہ جو تھا اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ وقت متعین تھا، وقت پہ آپ نہیں آئے، آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی، تاخیر کیوں کر دی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں، یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہوا، کہتے ہیں اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا، اس کی وجہ سے میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، وہ سب منظر میں دیکھنے لگا، اور واقعہ یہ تھا کہ وہاں ایک دریا تھا، دریا کے اس پار اور اس پار کچھ مسافر تھے، ادھر ادھر آنے جانے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی، اور دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ بس میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ گیا اور کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود ہی اس کے تختے تیار ہو گئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہو گئی، اور خود سے ہی وہ کشتی دریا میں چلی گئی، اور خود بخود ہی وہ دریا کے اس پار کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، اور ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا، زوردار قہقہا لگایا اور کہا آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح یہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تو معمولی کام ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے، اس سے بھی عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے خود بخود ہو رہے ہیں۔ اتنی بڑی زمین خود سے بن گئی، اتنا بڑا آسمان یہ خود سے بن گیا، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ باغات، یہ رنگ برنگ کے پھول، یہ میٹھے میٹھے پھل، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، اور یہ ساری کائنات بغیر بنانے والے کے خود سے تیار ہو گئی، اور خود بخود یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، خود بخود چل رہا ہے، کوئی نظام چلانے والا ہے ہی نہیں۔ اگر ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، اور بغیر چلانے والے کے خود بخود چلنا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا، ساری کائنات کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا، یہ اس سے بھی زیادہ اور بڑا جھوٹ ہے۔ نہ قرآن کی ایک آیت پڑھی، نہ ایک حدیث پڑھی، نہ کوئی عقلی دلیل دی، بس اس کے سوال کا جواب آپ نے دے دیا۔ دہریہ آپ کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا، اور فوراً اس نے اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر لی اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اپنی فراست سے، اپنی سمجھ سے، اپنی باتوں سے اس کو قائل کر لیا، اس کو ایمان کی دولت سے جو ہے نواز دیا۔
دوسرا واقعہ یہ بھی ایک مناظرہ ہی کی شکل میں ہے۔ کوفہ میں ایک شخص تھا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہودیت کا الزام لگاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہیں، ان کے اوپر یہودی ہونے کا الزام لگاتا تھا، تہمت لگاتا تھا کہ وہ یہودی تھے معاذ اللہ۔ علماء کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس شخص کو لاجواب کر دیتا، اس سے لوگ بحث کرتے، وہ بحث و مباحثہ میں سب کو خاموش کر دیتا، سب پر غالب آتا تھا۔ یہ باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ اس کے پاس، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا، آپ کیسے تشریف لائے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کس کے لیے؟ امام صاحب نے جواب دیا تمہاری بیٹی کے لیے۔ اس نے پوچھا کون آدمی ہے وہ، کس کے ساتھ آپ میری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ بہت زیادہ شریف اور بہت دولت مند آدمی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم قرآن ہے، تہجد گزار ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا، بہت زیادہ دریا دل، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے وہ۔ اس نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، اگر کوئی شخص اس سے کم صفتوں کا بھی ہوتا تو میں اسے منظور کر لیتا، اس کے اندر اتنی ساری صفتیں ہیں، رشتہ مجھے منظور ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتانا ضروری ہے، اس میں ایک کمی ہے۔ اس نے کہا کون سی بات ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات تو صرف یہ ہے کہ وہ شخص یہودی ہے، عالم قرآن ہے، تہجد سب کچھ ہے، لیکن وہ یہودی ہے۔ وہ بگڑ گیا، اس نے کہا سبحان اللہ، آپ کی رائے یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک یہودی سے کر دوں؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ پیغام آپ کو قبول نہیں ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، بالکل نہیں، ایک یہودی سے میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں کر سکتا۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نبی کرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کی تھی، تم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو یہودی کہتے ہو، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی تھیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ تم ایک بیٹی ایک یہودی کے نکاح میں دینا گوارا نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے حبیب نے اپنی 2 شہزادیاں یہودی کے نکاح میں دیں۔ آپ کی باتیں سن کر وہ آدمی لاجواب ہو گیا اور اس نے کہا استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، اپنے خیال سے میں باز آتا ہوں۔ تیسرا واقعہ، ضحاک بن قیس خارجی ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں آیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، امام اعظم کوفہ ہی کے رہنے والے تھے، مسجد میں آیا اور امام صاحب سے کہنے لگا کہ آپ توبہ کریں۔ تو امام صاحب نے پوچھا مجھ سے غلطی کیا ہوئی، کس خطا پر میں توبہ کروں؟ ضحاک نے کہا کہ آپ نے حکم کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ 2 آدمی میں اگر اختلاف ہے تو کسی کو ثالث بنانا کہ وہ دونوں میں فیصلہ کر دے، آپ نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ 2 فریق ہیں، کسی کو ثالث بنا لیں، وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم دونوں مان لیں گے، اس کو ثالث کہتے ہیں، اس کو حکم کہتے ہیں۔ تو آپ نے ثالث کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، یہ آپ کی غلطی ہوئی، جو ہے فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی انسان فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کی سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس لیے آپ توبہ کریں۔ تو اب امام صاحب نے ضحاک سے فرمایا
کہ تم مجھ سے اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کرو گے یا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ضحاک نے کہا میں بحث کروں گا اور اپنے دلائل سے میں آپ کو جو ہے شکست دے دوں گا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے بحث ہوگی، کچھ دلیلیں تم دو گے کچھ دلیلیں میں دوں گا، اگر کسی مسئلے میں ہماری رائے مختلف ہو گئی تو کون آدمی ہے جو ہم دونوں میں فیصلہ کرے، حکم کس کو مانا جائے؟ کوئی تیسرا چاہیے؟ ضحاک نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہیں حکم مقرر کر لیں، ثالث مقرر کر لیں۔ امام صاحب نے ضحاک کے آدمیوں میں سے ایک آدمی سے کہا کہ تم ہمارے درمیان ثالث کی حیثیت سے بیٹھ جاؤ، ہم دونوں میں بحث ہوتی ہے، اگر ہم کسی جگہ اختلاف کریں تو فیصلہ تم کر دینا۔ اور ضحاک سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو ثالث مقرر کرنے پر خوش ہو؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ تو خوش ہوا کہ میرا ہی آدمی ہے، میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اب اس نے کہا ضحاک نے کہ ہاں بات شروع کی جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضحاک اب بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، فیصلہ تو ہو چکا، تم کہتے ہو کوئی ثالث مقرر کرنا جائز نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہوتا ہے، اور ابھی تم جو ہے ثالث تو تم نے خود ہی مان لیا کہ یہ ثالث یہ فیصلہ کر دے گا، اب بحث کیسی؟ بس آپ کی اس بات سے ضحاک لاجواب ہو گیا، اپنی بات سے اس نے جو ہے رجوع کر لیا۔ چوتھا واقعہ، ایک آدمی نے مرتے وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں ان کے لیے وصیت کی۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ مرنے سے پہلے آدمی کہہ دیتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دے دینا، وارث کے لیے نہیں، ورثہ کو تو ملے گا ہی، بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو ملتا ہی ہے، کسی اور کے لیے کوئی دوست ہو، اس کا کوئی خاص آدمی ہو، یہ وصیت کر دے کہ جو ہے اس کو جو میرے مال میں سے اتنا دے دینا، 1 لاکھ 2 لاکھ اتنا بھی کہہ دے۔ امام اعظم کے لیے اس نے وصیت کی کہ ابو حنیفہ کو اتنا دے دینا، اور امام اعظم وہاں موجود نہیں تھے، اور 2 آدمیوں کے سامنے اس نے وصیت کی۔ اچھا، بعد میں وصی نے انکار کر دیا، جس کو وصیت کی تھی وہ تو مر گیا۔ ان 2 آدمیوں نے جو گواہ تھے امام اعظم سے بتایا کہ آپ کے لیے اس نے وصیت کی تھی، آپ اس کے وصی سے اس کے بیٹے سے مانگیے۔ آپ نے مانگا، اس نے جو ہے انکار کر دیا کہ نہیں میرے ابا نے کچھ بھی وصیت نہیں کی تھی۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ فلاں شخص کے باپ نے میرے لیے وصیت کی تھی اور وہ نہیں دے رہا ہے۔ قاضی نے آپ سے کہا کہ گواہ آپ حاضر کیجئے۔ 2 گواہ انہوں نے حاضر کر دیے، شہادت پیش کر دی کہ فلاں گواہ ہیں، ان دونوں کے سامنے فلاں آدمی نے مرتے وقت میرے لیے وصیت کی ہے۔ اب تو فیصلہ ان کے حق میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن قاضی نے کہا یہ سن کر کہ ابو حنیفہ آپ حلف اٹھا کر اس بات کی تصدیق کر دیں کہ آپ کے گواہوں نے بالکل ٹھیک شہادت دی ہے، صحیح گواہی دی ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وصیت کے وقت میں حاضر نہیں تھا، اس لیے مجھ پر حلف عائد نہیں ہوتا، میں حلف کیوں اٹھاؤں؟ یہ دونوں گواہ موجود ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ قاضی نے کہا ابو حنیفہ آپ قیاس کرتے رہتے ہیں، آپ کی قیاس آرائیاں گمراہ کن ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آپ بتائیے، ایک نابینا شخص ہے، کسی نابینا آدمی کا سر زخمی کر دیا گیا، 2 آدمی دیکھ رہے تھے کہ زخمی کس نے کیا، اور ان دونوں نے اس نابینا کو بتا دیا کہ فلاں نے تیرا سر زخمی کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اس شخص نے جو ہے دعویٰ کیا قاضی کے دربار میں، قاضی نے گواہ مانگے، اس نے 2 گواہ بھی پیش کر دیے، 2 گواہ پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد کیا نابینا سے حلف لیا جائے گا کہ وہ سچی شہادت پیش کر رہا ہے، اس کے گواہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ دیکھ ہی نہیں سکتا؟
یہ سن کر قاضی گھبرا گیا، نہیں ایسے حالت میں کیا ضرورت ہے، جب مدعی نے دعویٰ کر دیا، اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ بس قاضی گھبرا گیا، امام کے حق میں فیصلہ کر دیا اور ساتھ ہی وصیت بھی نافذ فرما دی۔ 5واں واقعہ عقود الجمان میں ہے۔ خلیفہ منصور کے درباریوں میں ایک شخص تھا، خلیفہ منصور کا زمانہ آپ نے پایا ہے، اس کے درباریوں میں ایک شخص تھا، اس کا نام ابو العباس طوسی تھا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روز افزوں ترقیوں اور مقبولیت سے اور دوسرے حاسدوں کی طرح یہ بھی جلتا رہتا تھا اور اس کو بھی آپ کی ترقی کبھی گوارا نہیں تھی۔ ایک روز کا واقعہ ہے جب خلیفہ منصور کا دربار لگا ہوا تھا اور اتفاق سے اس دن دربار میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ ابو العباس طوسی نے دیکھا کہ آج ابو حنیفہ یہاں موجود ہیں تو اس نے موقع غنیمت سمجھا اور برسر دربار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے ابو حنیفہ، اب خلیفہ منصور بھی سن رہا ہے، سارے درباری بھی سن رہے ہیں۔ پوچھا اے ابو حنیفہ یہ بتائیے کہ اگر امیر المومنین، خلیفہ منصور امیر المومنین اگر ہم میں سے کسی کو حکم دیں کہ فلاں آدمی کی گردن مار دو اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس شخص کا قصور کیا ہے، تو کیا ہمارے لیے اس کی گردن مارنا جائز ہوگا؟ اگر یہ خلیفہ حکم دے دے امیر المومنین کہ فلاں کی گردن مار دو اور ہم کو تو خبر نہیں ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، تو کیا خلیفہ کے کہہ دینے کی بنیاد پر اس کی گردن مارنا جائز ہوگا؟ اس نے سوچا کہ سوال تو ایسا کیا ہے، ابو حنیفہ یہ کہیں گے کہ جب کوئی غلطی نہیں تو کیسے گردن ماری جائے گی؟ اگر کہتے ہیں کہ ہاں گردن مار دی جائے تب یہ غلط فیصلہ ہو جائے گا، اور کہتے ہیں گردن نہیں ماری جائے تو پھر ابھی خلیفہ جو ہے ناراض ہوگا ان سے۔ بہرحال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العباس طوسی سے برجستہ فرمایا کہ ابو العباس، میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ امیر المومنین صحیح حکم دیتے ہیں یا غلط حکم دیتے ہیں؟ یہ جو حکم دیتے ہیں یہ صحیح حکم دیتے ہیں یا غلط؟ اب تو ہڑبڑا گیا ابو العباس طوسی، اس نے کہا امیر المومنین غلط حکم کیوں دینے لگے، ان کا تو ہر حکم صحیح ہوتا ہے۔ اب امام نے فرمایا کہ جب تم کہتے ہو کہ امیر المومنین کا ہر حکم صحیح ہوتا ہے تو صحیح حکم کے نافذ کرنے میں تردد کی کیا گنجائش ہے؟ طوسی جو ہے امام صاحب سے یہ جواب پا کر بے حد شرمندہ ہوا، جس جال میں وہ آپ کو پھانسنا چاہتا تھا خود پھنس گیا۔ 6واں واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حتی الامکان مومن کی تکفیر سے اعتراض فرماتے تھے، کسی مومن کو کافر کہنے سے بچتے تھے، اعتراض فرماتے تھے، اور کفر کے فتویٰ میں حد درجہ احتیاط فرماتے تھے۔ ظاہر پہ باطن غالب رہتا تھا، فتویٰ پر تقوی غالب رہتا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا، اور یہ مسلک ہے کہ اگر ایک مسلمان نے کوئی بات کہی اور اس کے قول میں کفر کے 99 وجوہات ثابت ہیں، یعنی اس قول سے کفر کے 99 گوشے ہیں، اس میں 99 معنی کفر کے ہیں، اور صرف ایک وجہ ایمان موجود ہے، اس کا صرف ایک مطلب ایسا ہو سکتا ہے جو ایمان کی طرف جاتا ہے، تو اسی کو ترجیح دی جائے گی، اس کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ 99 معنی اس کے کفر کے ہیں، ایک معنی اس کا ایمان کا ہے، تو اسی کو لیا جائے گا، اتنی آسانی سے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، وہ بھی عقود الجمان میں ہے۔ ایک شخص امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، امام صاحب کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت، ایک شخص ہے جو ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، خود کو مسلمان کہلواتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ
جنت کی خواہش نہیں رکھتا، جنت کا طلبگار نہیں ہے، وہ جنت کا امیدوار نہیں ہے، اور وہ دوزخ سے ڈرتا نہیں ہے، دوزخ کا خوف نہیں ہے اس کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مردار بے جھجک کھاتا ہے، بے ذبح کیے ہوئی جانور کھاتا ہے وہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے بغیر رکوع کے، بغیر سجدے کے، یصلی بغیر رکوع و سجود، بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے اندر پانچویں بات یہ ہے کہ گواہی دیتا ہے مگر بغیر دیکھے گواہی دے دیتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ فتنے کو محبوب رکھتا ہے، کہ فتنے سے بچنا چاہیے، وہ فتنے کو محبوب رکھتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ حق کو ناپسند کرتا ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ رحمت سے بھاگتا ہے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے کہ یہود کا قول صحیح، نصارہ کا قول صحیح۔ اس نے کہا کہ بظاہر یہ سب وجوہات کفر ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر اب کا زمانہ ہوتا تو سوال ختم ہونے سے پہلے ہی خدا جانے کفر کے کتنے فتوے لگ چکے ہوتے کہ بہت بڑا کافر ہے وہ، مگر یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو قدرت نے سواد اعظم اہل سنت کی امامت کا شرف بخشا ہے۔ بغیر کسی تردد کے مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ شخص مومن ہے، مسلم ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ سائل حیران ہو کر بولا ہے وہ کیسے؟ امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ تم نے کہا کہ وہ جنت کا خواہش مند نہیں ہے، جنت کا امیدوار نہیں ہے، جنت کا طلبگار نہیں ہے، تو وہ جنت کے رب کا امیدوار ہے۔ جنت کا جو رب ہے مولا تعالیٰ، مولا کا طالب مولا ہے، وہ جنت کے رب کا امیدوار ہے، اس کا خواہش مند ہے۔ جو جنت کے رب کا امیدوار ہو، جب اللہ اس کا مطلوب ہے تو جنت کی خواہش کی اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسری بات تم نے یہ کہی کہ وہ جہنم سے نہیں ڈرتا، بے شک اس کو جہنم کے رب کا خوف ہے، رب سے ڈرتا ہے، وہ جو رب سے ڈرتا ہے اس کو جہنم کا خوف نہیں ہوتا۔ تیسری بات تم نے کہی کہ وہ بغیر ذبح کیے ہوئے مردار کھاتا ہے، جانور کھاتا ہے، وہ مچھلیاں کھاتا ہے، اور مچھلیاں جو ہے ذبح کہاں کی جاتی ہیں؟ بغیر ذبح کیے کھائی جاتی ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن بغیر رکوع سجدے کے، وہ نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ بغیر رکوع سجدے کے ہے۔ اور اس میں لفظ یصلی ہے، یصلی کا دو معنی ہوتا ہے، ایک تو نماز پڑھتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے درود پڑھتا ہے۔ تو وہ درود پڑھتا ہے، درود میں بھی رکوع سجدہ نہیں ہے، اور نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس میں بھی رکوع سجدہ نہیں ہے۔ پانچویں بات تم نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، تو بے شک صحیح ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، حالانکہ اس نے نہ خدا کو دیکھا ہے نہ رسول کو دیکھا ہے، اور ہم سب تو گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، معنی یہی تو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھٹی بات تم نے یہ کہی کہ فتنے کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال فتنہ ہے، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو قرآن نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، لیکن مال کو اور اولاد کو محبوب رکھنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان مال کو محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تم نے کہا کہ وہ حق کو ناپسند کرتا ہے، تو موت امر حق ہے، مگر ذوق عبادت اور جمع حسنات کی وجہ سے اس کو ناپسند کرنا محمود ہے۔ یعنی اگر کوئی موت کو اس لیے ناپسند کرے کہ ہماری زندگی لمبی ہو جائے، ہم اللہ کی عبادت اور زیادہ کریں، نیکیاں اور زیادہ اکٹھا کر لیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ تم نے کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، تو بارش اللہ کی رحمت ہے،
جب بارش ہوتی ہے تو اس سے وہ بھاگتا ہے تاکہ بھیگ جانے سے بچ جائے، کیونکہ بھیگ جانے سے بیمار پڑ سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے۔ 9ویں بات تم نے یہ کہی کہ وہ یہود کے قول کی تصدیق کرتا ہے، نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ بے شک قرآن کریم میں یہود کا یہ قول ہے جو سچا ہے، اور نصارہ کا یہ قول ہے جو سچا ہے۔ یہود نے یہ کہا لیست النصارى علی شیء، نصارہ کچھ بھی نہیں، اور نصارہ نے یہ کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کچھ بھی نہیں، اور ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ان باتوں کی تصدیق کرنا یہ عین ایمان ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی ضروری ہے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تو سائل اور حاضرین اس جواب سے حیرت زدہ ہو گئے اور ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم کی برکتیں نصیب فرمائے اور صحیح معنی ان کا مقلد بنائے اور ان کے نام ایصال ثواب کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر 7